الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هور من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجہ والاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اور اس کا خصوصی فضل و کرم ہے اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام امت اندر پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا حضرت محترم فضائل اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو محرم الحرام کے مہینے میں جاری و ساری رہی اور پھر آخری جمعہ سے لے کر گزشتہ سفر کے جمعہ تک تقریباً 3 جمعوں پر ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ ہے اہل بیت کی سیرت اہل بیت کے کردار اور اہل بیت کی زندگی کی مختلف پہلوؤں اور گوشوں کی اجمالی گفتگو الحمدللہ جاری و ساری ہے لیکن آج کا جو جمعہ ہے وہ میں درمیان میں سے اصول برکت کے لیے حاضری لگوانے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے حضور علی حجویری علیہ رحمہ کی یعنی سیرت کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ یہاں گوشوار کر رہا ہوں باقی اس بھی اللہ والے کی اللہ کے نیک بندے کی زندگی کو اٹھائیں تو اس کے جتنے پہلو ہیں اور جتنے گوشے ہیں اور جتنے جہتیں ہیں جس انداز سے بھی دیکھیں گے اس کی ساری زندگی میں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی نظر آتی ہے اور یقیناً اس وقت تک بنتا ہی نہیں بنتا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو اس کی رضا کو اس کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تو اس کی اداؤں میں سے آقا علیہ السلام کی ادائیں نظر نہ آئیں یہ ایک بات سے نشین کر لیں ویسے تو میں بھی یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہوں اور دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ میں آقا کا عاشق ہوں میں صحابہ کا عاشق ہوں میں اہل بیت کا عاشق ہوں میں ولیوں کا عاشق ہوں یہ دعویٰ ابھی یہاں بیٹھا میں کر سکتا ہوں اور بالکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ جملہ منہ سے نکل جاتا ہے لیکن محبت کا عقیدت کا نسبت کا عشق کا محب ہونے کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں سے جس سے عقیدت ہے اس کی زندگی نظر آئے اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنی محبت کے دعوے میں کذاب ہے سچا نہیں ہے
یا اپنے دعوے میں سچا وہی اترے گا کہ جس کی اداؤں میں سے جس کا وہ محب ہے اس میں محبوب کی ادائیں نظر ہیں۔ اب حضور علی حجویری علیہ رحمہ کا سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے، پورے پاکستان سے دنیا کونے کونے سے تشریف لاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اور ہر جمعہ کو وہاں کثیر رش ہوتا ہے، کثیر لوگ وہاں عقیدت مندوں کے وہاں رش ہوتا ہے۔ لیکن اور یہ فقط حضور علی حجویری علیہ رحمہ کے ہاں نہیں، جس دربار میں دیکھ لیں اس دربار پر رش ہوتا ہے، لوگوں کو آنا جانا ہوتا ہے، لیکن آج تک آنے والوں نے جو ظاہرین ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا پیار والا ہے، اور اس کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے نا یہ کسی اور وجہ سے نہیں ملا۔ اگر یہ مقام و مرتبہ بھی ملا ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرنے میں ملا۔ حضور علی حجویری علیہ رحمہ جب 400 ہجری میں حجویر علاقہ افغانستان میں پیدا ہوئے تو ابتدا میں گھر سے تربیت حاصل کی۔ آپ کے والد گرامی بہت بڑے عالم تھے، بہت علمی شخصیت تھے، سارا گھرانہ علمی تھا، ننہال کی طرف سے بھی نانکی کی طرف سے بھی الحمدللہ بڑا علم تھا، اور آپ نے ابتدا میں جو ابتدائی تعلیم تھی وہ اپنے مامو جان تاج اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاصل کی، لیکن پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی، آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو سفر میں رکھا ہے۔ کیا پڑھا؟ علم کو سفر میں رکھا ہے۔ اب دیکھیں لاہور میں کتنے ادارے ہیں، اہل حدیثوں کے ہیں، دیوبندیوں کے ہیں، اہل سنہ کے ہیں، اہل تشیعوں کے ہیں، کتنے ادارے ہیں، اور ان اداروں میں کثیر بچے برونی ہیں، پورے پاکستان سے آئے ہوئے۔ اب جس ادارے میں وہ صاحبزادی اور صاحبزادی دونوں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اب اس ادارے میں لاہور کے میرے خیال میں وہ جہاں بیٹی جاتی ہے پڑھنے کے لیے ادارے میں، میرے خیال میں وہاں وہ کہہ لیں کوئی ایک بچی اور آتی ہے، وہ طالب دین کی بیٹی ہے، وہ چھوڑنے آتے ہیں، باقی جتنی بچیاں ہیں ساری باہر ہیں، وہ بلوچستان سے آئی ہوئی ہے، وہ سندھ سے ہیں، وہ کشمیر سے ہیں، ہاسٹل میں بچی پڑھ رہے ہیں، اور جہاں بیٹا جاتا ہے اس کے ساتھ ادارہ ہے، وہ کہتے ہیں 4 یا 5 بچے لاہور سے آتے ہیں، باقی سارے باہر ہیں، برونی ہیں، ہاسٹل میں رہے علم حاصل کرتے۔ یہ فقط ایک ادارے کی بات کرنا ہے، وگرنہ جتنی ادارے ہیں تمام مسالک کے، تمام مقابل فکر کے، سارے بچے باہر جا کے پڑھنے، اور ان کے اندر ایسے ذہین بچے ہیں جن کے لیے انجینئر بننا، سکالر بننا، ڈاکٹر بننا معمولی کام ہے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو پھر اپنے دین کے لیے چنتا ہے وہ چنتا ہے، اسی مہربانی ہے۔ مجھے یہاں تقریباً 35-36 سال ہو گئے ہیں، تو تقریباً 250-300 بچے حافظ قرآن ہو گئے، یا حافظ قرآن ہے، ناظرہ نہیں حافظ قرآن ہو گئے، 40 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں، ناظرہ تو پتہ نہیں کتنے پڑھ گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے سال یہاں اللہ کے گھر میں نوکری کرتے ہوئے ہو گئے تو ابھی تک یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیسے کرنا تھا۔ میں روزانہ سوچتا ہوں کہ بھائی تعالیٰ وہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ کسی کام میں لگا ہے، بھائی تعالیٰ تیری کتنی مہربانی ہے کہ تو نے اپنے دین کی نوکری کے لیے پسند کر دیا، اس کی مہربانی ہے نا، قبول تو اس نے کرنا ہے نا، مرضی کا مالک ہے نا، یعنی کہ بس اللہ تعالیٰ آخری سانس تک بس اس نوکری میں اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ آپ نے جب پڑھا نا کہ علم سفر میں ہے، پھر آپ گھر کی نکلے اجازت دے کر، حضور علی حجویری علیہ رحمہ والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں اور والد صاحب کی طرف سے بھی سید ہیں، اور حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی علیہ رحمہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے الجلان میں، اور آپ کا قول ہے کہ اگر میں ان کی زندگی میں ہوتا تو میں ان کی عقیدت مندی میں ہوتا۔ اتنا مقام ہے حضور علی حجویری میں چلے رہا، بڑا مقام، بہت مقام۔ آپ پھر جب سفر پر نکلے پھر بڑے بڑے علماء، اب ان کے نام یاد لینے ضروری نہیں ہے، ایک پوری لسٹ ہے، پوری
لسٹ ہے کثیر استادوں سے پھر آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی، جس میں پہلے نمبر پہ حضرت ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالیٰ رسالہ کشیریہ کے مصنف ہیں اور اہل تصوف کے بادشاہ گزرے، اہل تصوف اہل محبت کے بادشاہ گزرے، پہلے استادوں کے لیے بڑے بڑے عالم اور عظیم اہل علم استادوں کے پاس آپ شاگردی کے طور پر بیٹھے اور علم حاصل کیے۔ اب اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جب آپ ملک شام میں پہنچے، کہاں افغانستان، کہاں غزنی اور کہاں ملک شام، ملک شام میں جب پہنچے تو پھر وہاں امام الفضل خضری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو آپ کو بڑے پسند آئے، ان کا تقویٰ، ان کا زہد، ان کا ورع، ان کی بات و ریاضت، پھر ان کی زندگی، ان کی سیرت ان کی اتنی پسند آئی، پھر آپ نے ان کے ساتھ اپنی عقیدت جو ہے نا اس کو قید کیا۔ کس کو؟ عقیدت کو قید کیا، جس کو ہم قید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک محبت کا، ایک نسبت کا، ایک ارادت کا تعلق جوڑا، پھر بڑی عمر ان کے ہاں گزاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کا حال یہ تھا کہ 60 سال کی عمر تک کیا ایک ہی لباس میں گزارا کیا، اس پر کثیر پابند لگے ہوئے تھے، اور خدا کی عزت کی قسم یہ وہ لوگ ہیں ان کا جو مقام، جو مرتبہ ولایت کا ملا ہوا ہے، جو ساری دنیا سے کٹ کر جب وہ خدا کے ہو جاتے ہیں، جب ساری دنیا کا پیار رب کے پیار میں قربان کرتے ہیں، پھر ساری دنیا کی محبت رب کی محبت میں قربان کرتے ہیں، ساری دنیا کے رشتے، ناطے، تعلق، نسبتیں، ارادتیں رب کے رشتے میں جب قربان کرتے ہیں، جب ساری دنیا سے کٹ کر ایک خدا کے ہو جاتے ہیں، پھر خدا خود ان کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب خدا ان کا ہوتا ہے پھر رب ان کو اختیار دیتا ہے۔ ہاں ایک عقیدے کی بات سن لیں، ساری فضیلتیں، سارے عہدے، ساری قدر منظر، ساری شان و شوکت، ساری اختیار رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھ، یہ عقیدہ ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، وہ خود مالک ہے، لیکن اب مخلوق میں سے نبیوں کا گروہ ہے، صحابہ اکرام کا گروہ ہے، تابعین کا گروہ ہے، تبع تابعین کا گروہ ہے، ولیوں کا گروہ ہے، محدثین کا گروہ ہے، مفسرین کا گروہ ہے، فقہاء کا گروہ ہے، مجتہدین کا گروہ ہے، صوفی اکرام کا گروہ ہے۔ یہ جتنے مخلوق میں سے الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ فضیلتیں ہیں، ان کے بعد جتنے اختیار ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی قدر و منزلت ہے، جتنی نعمتیں ہیں، جتنے انعامات ہیں، یہ سارا کچھ رب کی عطا ہے۔ کیا؟ رب کی عطا ہے، جو اس کی پسند میں آتا ہے، جو اس کی پسند میں آ جائے، جو اس کی نگاہ میں آ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر دنیا کو اشارہ کرے تو ساری دنیا کی نعمتیں کے قدموں پہ آ گئے تھے، لیکن ان کو دنیا سے غرض نہیں ہے۔ انہوں نے یہ جملہ پڑھا ہوا ہے زبان نبوت کا کہ الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، دنیا وطالبھا کلاب، یہ نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ فرمان پڑھا ہوا ہے کہ الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، وطالبھا کلاب، اس کا طالب کتا ہے۔ کیا؟ بولے نہیں آپ، اس کا طالب، ہاں ہر ایک کو تم اس زمرے میں شامل نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے نبیوں کی تجارتیں تھیں، کاروبار تھے، صحابہ بڑے بڑے ضعیف امیر تھے۔ حضرت عثمان غنی کتنے امیر تھے، 100 200 300 100 اونٹ ایک ایک وقت میں اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، سامان کے ساتھ لگے ہوئے، اور غزوہ تبوک کا آدھا خرچہ کتنے لاکھ تک پہنچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ کنواں خریدا، مسجد نبی شریف کی توسیع کے لیے جگہ خریدی، فرش تیار کیا، چھت بنائی، پتہ نہیں کیا کیا خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ وزیر خزانہ جو تھے، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں آپ رہے، اتنے امیر تھے، اتنے امیر تھے، مہاجر تھے، ہجرت کرتے ایسے مکہ المکرمہ سے، کسی ایک صحابی کے ساتھ شراکت کی، کاروبار اکٹھا کیا۔
میں عروج دیا اور ایک دن آقا علیہ السلام عبد الرحمن میری بات سن قیامت کے دن تو ریگ ریگ کے جائے گا جنت میں. اب کیا کہا کیوں؟ فرمایا تیرے پاس دولت اتنی ہے. تو پھر وہ فکر والے تھے خدا کی قسم، وہ درد والے تھے، وہ خوف والے تھے، وہ تیاری والے تھے. جو ہی میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف رضی تیرا حال قیامت کو یہ ہونا ہے کہ تو قدموں پہ چل کے جنت میں نہیں جائے گا. اس کا کہا کیوں؟ فرمایا تیرے پاس دولت اتنی ہے. تو پھر وہ فکر والے تھے اور کیا کہا جتنی دولت میرے پاس ہے اس وقت ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر. یہ فکر تھا. آج ہمارے پاس 10 روپے دینے کی فرصت نہیں ہے. جب میں بھری بھی ہوں نا، جب میں بھری بھی ہوں اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے خدا کی قسم پتہ ہی بندہ کس طرح خرچ کرتا ہے، لٹاتا ہے. کوئی گھر کا پروگرام آ جائے، کوئی اور پروگرام آ جائے، پھر بندہ کرتے اٹھا اٹھا کر پتہ نہیں کیا کیا جناب وہ لٹاتا ہے صرف اپنے نام رکھنے کے لیے، بس اپنی شوبازی میں. پھر اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے، جب اللہ کی راہ کا معاملہ آ جائے تو پھر خدا کی قسم جیب میں ہاتھ داخل ہونا ہی مشکل ہو جاتا ہے. پھر جیب سے نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے، جیب میں ہاتھ جانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن انسان زندگی میں جتنے عروج پہ جانا جائے آخر کار بندے کو جو نصیب ہونا ہے نا اس سے 2 چادریں نصیب ہونا. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے کیا، جو تم نے اپنے ہاتھ سے دے جانا ہے نا بس وہی تیرے کام آنا ہے. وگرنہ تیرے جانے کے بعد چادریں صرف 2 ہی ملنی ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. باقی مال کے وارث تو نہیں، وارث نہیں ہونا. باقی جتنی دولت، جتنا مال، جتنا زر تو چھوڑ کے جائے گا اس کا وارث تو نہیں ہوگا. اب اس کا وارث پچھلے تو وارث نہیں ہو سکے گا. میں قربان جاؤں ایک بات کر رہا تھا کہ حضور علی حجویری تھا میں کب شہر آباد. آپ فرماتے ہیں کہ میرے شاعر کا حال یہ تھا، میرے شاعر کا حال یہ تھا کہ 60 سال کتنے ایک ہی لباس میں آپ نے گزارا کی، اسی کو دھویا اسی اور اوپر پوند لگے ہوئے تھے. اور میرے بعد یہ میں باتیں اتنی کر کے ہونا، یہ باتیں چلتی چلتی اسی سے آگے چلی ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو خدا کے ہیں اور خدا ان کا ہے. اگر یہ حکم کرے تو ساری دنیا ان کے قدموں پہ گر جائیں، پر نہیں، انہوں نے دنیا کو مقدم نہیں کیا. اگر مقدم سمجھا ہے تو آخرت کو، اصلی زندگی کو انہوں نے مقدم سمجھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کس کے پاس؟ اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میرے چہرے پہ غمگین ہونے کے آثار تھے، غمگین ہونے کے غمزدہ کے آثار نظر آئے. اب جملہ بڑا توجہ طلب ہے. یہ باتیں تقریروں کو نہ سمجھ کہ تقریر ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے، واز ہو رہی ہے، بڑا پیارا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، ان کو نہ دیکھا کریں. بس یہ دیکھا کریں کہ تعلیم کیا مل رہی ہے، سبق کیا لینا ہے، یہاں سے ہم نے فکر کیا لینا ہے، پیغام کیا لے کر جانا ہے. اب سنو، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے جب میرے چہرے کو دیکھا تو میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا علی حجویری ایک میری بات اپنے دل کی تخت پہ لکھ لے، اپنے دامن میں رکھ لے. اگر تو نے اس کو اپنے دامن میں رکھ لیا، اس پر عمل پیرا رہا تو میں ابو الفضل خطری کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر پوری زندگی تو پریشان نہیں ہوتا، کبھی بھی غمگین نہیں ہوتا. کہ میں اپنے کسی دوست کی وجہ سے غمگین تھا، اس کو جو تکلیف پہنچی تھی، جو پریشانی پہنچی تھی نا، اس کی وجہ سے پریشان تھا. تو میرے شاعر نے میرے چہرے کے آثار دیکھے. آپ نے ایک جملہ بولا اور سننے والا ہے، یہ حضور علی حجویری علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ پھر میرے شاعر نے مجھے یہ جملہ دیا، فرمایا جو معاملہ بھی ہوتا ہے رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ہائے کیا بات ہے، کیا خوبصورت سبق ملا کہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے. پھر دل کو قابو کرو، پھر بھی صبری نہ ہو، خیالات، نظریات، سوچے پھر وہ خراب نہ ہو جائے. اس ذات کے لیے دل کو قابو میں رکھے
اور ایک ہی جملہ کہ مولا جس طرح تو راضی ہے میں بھی راضی، جس طرح تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ کیوں؟ رب کہتا ہے وما آنا بظلام من للعبید، میں کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ بولیے میں کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا، میں جو بھی تیرے لیے کرتا ہوں میں بہتر کرتا ہوں۔ اور وہاں تو نبیوں کی سوچیں نہیں پہنچ سکتی، باقی مخلوق ایک سائڈ پہ کرو، وہاں تو بولیے نبیوں کی سوچیں نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کے کاموں کا آغاز ہو رہا، پھر اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت، اس کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی۔ میں ایک بات کر رہا تھا، پھر میں کافی آگے چلا گیا کہ دنیا مردار ہے، اس کا کارن ہر ایک اس زمرے میں شامل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ بڑے بڑے ایسے لوگ تھے، ہیں اور ہوں کہ پورے مال کی زکوٰۃ بھی نہیں کر رہی ہے، اللہ کی راہ میں لوٹایا بھی جا رہا ہے، اور جتنی دولت آ گئی ہے اللہ کی راہ میں جھکنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ کتے نہیں ہیں، اور کتا اس کو کہا گیا ہے کہ جو دنیا کا ہو کر ہی رہ گیا، نہ نماز نہیں، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ کوئی دنیا دین، نہ کوئی نظام، دھرم برم ہو گیا۔ اس کو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کہ جو فقط دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ نہیں محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے جلیل قدر اللہ کے یعنی برگزیدہ لوگ گزرے ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر نبیوں کا کرو، صحابہ کرام کا کرو، تابعین کا کرو، فقہاء کا کرو، محدثین کا کرو، مفسرین کا کرو، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے امیر تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے، بڑی بڑی تجارتیں تھیں، لیکن خدا کی قسم ایک حرف یعنی ایک پیسہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ نہیں ہونے دی۔ اور اس کی مثال دیتا ہوں کہ صحابی باغ میں بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ حضور علی حجویری علیہ السلام کی اس بات پر میں یہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ بات آپ نے کی، آپ سنیے آگے۔ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو ہم اپنی بولی میں سگنا کہتے ہیں، گھنا یعنی گھنا باغ تھا، درخت سے درخت جڑا ہوا تھا، ملا ہوا تھا، آپ نماز میں مبتلا تھے، نماز میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، بس ایک پرندہ بس وہ درختوں کے جو جھنمٹ ہے، وہ جو ٹہنیاں جو شاخیں ہیں اس میں وہ پھنس گیا۔ اب اس نے پر ہلائے، آواز پیدا ہوئی، اب عبادت سے توجہ ہٹی، توجہ اس طرف چلی گئی، نماز میں خلل آیا، رب سے تعلق ٹوٹا، وہ جب سوئی وہ جو توجہ تھی بس وہ ختم ہو گئے۔ وہیں سے اٹھے اور سیدھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اس باغ نے میری عبادت میں خلل ڈالا ہے، میں یہ سارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں۔ ہر بندے کو اس زمرے میں شامل نہیں کریں گے، کیوں؟ اگر شامل کرتے ہیں پھر نبی بھی نہیں چھوٹتے، پھر صحابہ کرام نہیں چھوٹیں گے، تابعین نہیں چھوٹیں گے، جو بڑے بڑے تاجر تھے، خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کتنے بڑے امام گزرے ہیں فقہ میں، یہ اعظم کا لقب کسی اور نے نہیں دیا، کہ اس دور کے اہل علم لوگ تھے نا، اہل علم لوگ، انہوں نے ان کو امام اعظم کہا۔ امام اعظم سے مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ میں یہ امام اعظم تھے، اور آپ کو بہت بڑا کارخانہ تھا کپڑے کا، 150 مزدور کام کرتے تھے، لیکن خدا کی قسم ساری زندگی آقا کی حدیث پڑھاتے گزر ساری زندگی، اور جب رات کا وقت ہوتا اللہ عالمانہ لباس اتار دیتے، فقیرانہ لباس پہن لیتے، اور مسجد کے کونے میں ساری رات ایک ہاتھ میں زلفیں ہوتی، ایک ہاتھ میں دائی مارے پکڑتے۔ یہ خوف خدا تھا، اس کو فکر کہتے ہیں، اس کو خوف خدا کہتے ہیں، اس کو تیاری کہتے ہیں۔ ایسے تو دعوے میں بھی یہاں بیٹھا کرسی میں دعویٰ کر سکتا ہوں، میں نبی کا عاشق، میں صحابہ کا عاشق، میں ولیوں کا عاشق، دعویٰ کرنا آسان ہے، دعویٰ کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ لفظ، یہ جملہ
اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری زندگی میں سے جس کی محبت کا میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کی زندگی نظر آ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت کا تقاضا، جس سے ہم بڑے کوسوں دور ہیں، بہت دور ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے اور عرض کرتے مولا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ وَامْتَازُ قرآن کی سورۃ یاسین کے لفظ ہے، ساری رات پڑھتے رہتے اور عرض کرتے مولا یہ مجرم تیرے دربار میں کھڑا ہے، اس کو معاف فرما۔ یہ خوف خدا تھا۔ ادھر دیکھیے 150 مزدور کام کر رہا ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، پیسہ ہے، لیکن دوستو انہوں نے اس دولت کو رب کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ نہیں ہونے دی، آر نہیں بننے دی۔ اب حضرت علی حجویری اگر اللہ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے کیا فرمایا کہ اے علی حجویری پوری زندگی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے کہ جو معاملہ بھی ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بولیے، بس آپ نے اپنے دل کو قابو رکھنا ہے تو ساری زندگی کبھی پریشانی نہیں آئے گی، اسی پہ قائم رہنا ہے۔ اور اگر اللہ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ کے موت کا وقت آیا، کس کا موت کا وقت آیا تو آپ فرمانے کے وضو کروائے، کافی اور لوگ بھی کافی عقیدت مند قریب تھے، جب وضو کرایا، اب وضو کرانے کے بعد اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، جب وضو کروایا تو اب وضو کے اندر داڑھی کا بھی ایک امام شبلی کے بارے میں واقعہ آتا ہے اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بولنے کی طاقت نہ رہی، پھر آپ نے اشارے سے داڑھی کی طرف اشارہ کیا کہ داڑھی کا خلال کر دیا جائے، اس لیے کہ میں نے پوری زندگی اپنے آقا کی کسی ایک سنت کو بھی نہیں جانے دیا، تو آج تک دنیا سے جاتی ہوئے کہ کیا میں اپنے آقا کی ادا کو چھوڑ دوں؟ اشارے سے فرمایا کہ میری داڑھی میں خلال کر دوں تاکہ میرے جاتے ہوئے میرے آقا کی ادا بھی ادا ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنی عمر میں اس طرح کچھ پڑھنا شروع کیا، کیا جن کا تعلق خدا سے جڑا ہوتا ہے نا، جنہوں نے خدا کی قسم اپنی اللہ کی رضا، اللہ کے قرب اور اللہ کی خوشنودی کو عبادت اور ریاضت کی صورت میں، آقا علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کی صورت میں پھر جس نے اختیار کیا ہوتا ہے، پھر اس کا مقام یہی ہوتا ہے کہ ادھر عمر میں کچھ پڑھنا شروع کیا، زبان جاری ہوئی، آنکھیں بند ہو گئی اور کبھی کسی سے اپنی روح برباد ہو گئی۔ اب جب نہلانے لگے، اب جملہ سننے والا ہے، حضور علی حجویری خود فرماتی ہے رحمہ کتنے خود اللہ کے ولی ہے، سید ہے، ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے کتنا مقام ہے کہ حضور غوث اعظم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی زندگی میں ہوتا تو میں ان کا عقیدت مند ہوتا۔ یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، وہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اب سنیے، جب نہلانے لگے، غسل دینے لگے نا، تو جب آنکھوں پہ پانی ڈالنے لگے نا تو آواز آئی، کیا غیب سے آواز آئی کہ اس کی آنکھوں پہ پانی نہ ڈالو، اس کی آنکھیں میری محبت میں ہی بند ہوئی ہیں اور میری محبت میرے دیدار ہی میں کھلے۔ پھر جب ان کی اس طرح انگلی پڑھ رہے تھے نا، اس طرح انگلیاں بند تھی، آواز آئی کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا محبوب دوست ہے، اس کی انگلیاں میری ذکر میں بند ہوئی ہیں اور میرے دیدار پر ہی کھلے۔ بہرحال میں آگے چلنا چاہتا ہوں، اب یہاں کافی اور باتیں ہیں۔ حضور علی حجویری نے مجھے زندگی میں میرے شیخ نے مجھے حکم کیا کہ میرے وصال کے بعد اپنے واپس جانا ہے، پھر آپ وہیں سے واپس، ہاں ایک بات میں درمیان میں کرتا جاؤں، بڑی خوبصورت ہے، فرمانے کے آذربائیجان ایک علاقہ ہے، تو میں اپنے شاعر کے ساتھ میں سفر پر تھا، تو ایک جگہ پہ 3 گروہ نظر آئے۔ کتنے؟ 3 گروہ نظر آئے۔ ہم اس کے قابل تو نہیں، بس دعا کرنا تھا ہمیں بھی کچھ بنا دے، کچھ کر دے، کہنے کہ 3 گروہ نظر آئے، تو تینوں نے اپنے جو خرقے تھے نا، اپنے دامن وہ پھیلائے ہوئے تھے، وہاں جو زمیندار تھے نا، کون؟ زمیندار، گندم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں کھڑے ہیں انتظار میں کہ یہ گندم ہمیں دیں، اور بڑے نیک لوگ نظر آ رہے تھے، بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے اپنے شیخ کی عبادت کیا کہ یا شیخ یہ معاملہ کیا ہے؟ ان کی صورت کو دیکھیں تو یہ اللہ والے نظر آتے ہیں، کیا؟ ان کی اگر صورت کو دیکھیں تو اللہ، لیکن یہ ان کا جو عمل ہے یہ کیا ہے؟ اب آپ کے شیخ نے جملہ بولا، اللہ بڑے کمال جملہ بولا، فرمایا جن مریدوں کی دولت پر پیر کی نظر ہونا، ان کے مریدوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ وہ
بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ مرید اپنے پیر سے کہتا ہے، مرید اپنی پیر سے کہتا ہے، پیر صاحب آج رات میں خواب بڑا پیارا ہے۔ کیا خواب مجھے بڑا پیارا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو شہد لگا ہوا ہے اور میرے ہاتھوں کو گندگی لگی ہوئی ہے۔ کیا مرید نے کیا کہا اپنے پیر سے کہ آپ کے ہاتھوں کو اور میرے ہاتھوں کو؟ تو پیر صاحب جوش میں آ گئے، کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ میں ایک بندہ ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میرے تعلق رب کے ساتھ ہے، تو دنیا دار ہے، اس لیے میرے ہاتھوں کو شہد ہی لگنا ہے اور تیرے ہاتھوں کو گندگی لگنی ہے۔ مرید کہتا سرکار ایک جملہ آگے بھی سن لیں، پورا میرا خواب سن لیں، پھر آپ اس کی تعبیر نکال دیں۔ کہنے کہ بتاؤ، کہنے کہ آپ کے ہاتھ کو شہد لگا ہوا ہے، وہ میرے منہ میں۔ کیا آپ کے ہاتھ کو شہد لگا ہوا ہے اور وہ میرے منہ میں، میرے ہاتھ کو گندگی لگی وہ آپ کے منہ میں؟ آپ پیر صاحب خاموش ہو گئے۔ اب اس کی تعبیر آپ نے خود گھر میں جا کر نکالیں، میرے پاس علم نہیں ہے تو میں اس کی تعبیر کیا نکالوں؟ تو حضور علی دجویری رحمہ فرماتی ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا جن کی شیخ کا حال یہ ہو کہ ان کی نظر مریدوں کی دولت پہ ہو، اگر پیر صاحب تو امیروں کے ہوتے ہیں نا، غریبوں کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں، ٹائم ہے ہی نہیں، تیری بھری پڑی ہے۔ اللہ کے بندے کبھی نبی پاک کی زندگی کبھی تو نہیں دیکھا ہے، کبھی پڑھی میں آقا کی زندگی کہ میرے آقا صاحب کی زندگی کتنی خوبصورت گزری ہے، اور آپ نے کیا کہا اپنی زندگی میں خوبصورت سبق اپنی امت کو دے دیجیے۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو تیرا ہاتھ ہے نا شہد والا، وہ میں چوس رہا ہوں اور میرے ہاتھ کو گندگی لگی وہ آپ کے منہ میں۔ آگے اس کی خواب کی تعبیر تو پھر آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، تعبیر نکالنے والے آپ بیٹھے، آپ کو بھی تعبیر نکالنے کے حالات کیا ہے اور کیا ہو چکے ہیں۔ اب اگلا جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ حضور علی دجویری بخش اللہ آپ خود فرماتے ہیں، کیا خود فرماتے ہیں کہ میں جنیدیہ سلسلہ میں داخل تھا۔ کس میں؟ سلسلہ ہے جنیدیہ میں داخل تھا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضور علی دجویری اگر غزنی سے تشریف لائے ہیں نا لاہور، تو کس لیے آئے؟ کہ سال بعد میرے عرس مناؤ، دودھ کی سبیل لگاؤ، سارا سال حرام کماؤ، سارا سال بے ایمانی اور فساد کرو، اور سال کے بعد سبیلیں لگاؤ، تو یہ کرو۔ اور میں یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ جس بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہو نا وہاں حاضری دیتے ہو، یاد رکھو جس ولی کی بارگاہ میں تم جاتے ہو اس ولی نے ساری زندگی نبی کی زندگی سے ہٹ کے زندگی بسرنے کی۔ ہر ولی کی زندگی اٹھا کے دیکھو، وہ ولی یہ نہیں ہے کہ جس کی ہر ادا نبی کی ادا جیسی نہ ہو۔ اور حضور علی دجویری کہاں سے تشریف لائے؟ کہتے میرے شاعر نے جب مجھے حکم کیا نا کہ میرے وصال کے بعد واپس چلے جانا ہے، میں پھر ملک سے سیدھا گھر آیا، غزنی میں آیا، پھر وہاں سے مجھے میرے شیخ نے مجھے حکم کیا تھا کس کا؟ لاہور آنے کا۔ اندازہ لگائیں کہاں دمشق، کہاں شام، اور میرے شیخ نے